बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। पाकिस्तान इस टाइम पे सैलाब की जद में जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था KPK से, नारान, स्वात, बाजोड़, बुनेर, स्वाबी से होता हुआ अब पंजाब भी अफेक्ट हो रहा है। आज सियालकोट के अंदर सैलाब ने तबाही मचा दी है, घरों के घर उजड़ गए और लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब। इमरान साहब, मुझे बताइएगा पंजाब की इस टाइम पे क्या सूरत हाल है? सर, इसके हवाले से मैं अपनी ऑडियंस को और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको पूरा ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। इस टाइम सियालकोट के अंदर जो पानी इंडिया के रास्ते जम्मू कश्मीर से होता हुआ नाला टेक एक जगह है, वहाँ से आ रहा था। उसने वहाँ पे एक हान जेली के नाम से पुल था, वो भी अब तोड़ दिया है इस सैलाब की ज़द में आने की वजह से। वहाँ से फिर आगे चलते हुए पानी जो नारोवाल के रास्ते से आगे पसरूर सिटी है, जो सियालकोट का बहुत मशहूर व मारूफ शहर है, उसके इस टाइम इर्द गिर्द चारों तरफ पानी मौजूद है। ठीक है, सिटी के अंदर थोड़ा बहुत दाखिल हुआ है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पे उसने उसको हिट नहीं किया। अच्छा, नारोवाल में मैं देख रहा था एक पुल बह गया सारा। जी, वो उसी का मैंने पुल का आपको पूरा हवाला दिया। ये वही पुल है जिसका हान जेली के नाम से पुल है। जी जी। तो अब क्या है, वहाँ पे एक रहीम गार्डन है। रहीम गार्डन बहुत बड़ी सोसाइटी है जो इस टाइम पूरी ज़ेरे आब आ चुकी है। रहीम गार्डन के अंदर उस्मान साहब इस टाइम पानी जा चुका है और वहाँ पे जितने घर थे वहाँ पे लोगों के बच्चे, इस टाइम औरतें बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि उनका सारा सामान इस टाइम घरों के अंदर मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है, खाना पीना सब कुछ सामान सारा जमा पूंजी होती है। अभी रहीम गार्डन का ये मामला चल रहा है कि वहाँ पे वो पूरा ज़ेरे आब आ चुका है। ये सोसाइटी है जी, एक सोसाइटी, ये सोसाइटी की मैं बात करूं। अब चलते हैं आगे। जो जम्मू कश्मीर के रास्ते पानी आ रहा है, और अच्छा मज़े की बात यह है कि जो बड़ी दर्दनाक सूरत हाल ये है कि कल से इस टाइम तक, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, इस टाइम भी सियालकोट के अंदर शदीद बारिश हो रही है। शदीद बारिश, यानी कि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश कह लें, अजाब कह लें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। जहाँ से ये जम्मू कश्मीर से पानी सियालकोट की तरफ दाखिल होता है, उसके दरमियान 200 गांव हैं। अच्छा, वो 200 गांव इस टाइम ज़ेरे आब आ चुका है। 200 गांव डूब चुका है। 200 गांव डूब चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पे जितना भी वो था, फिर आप अगर वीडियोस में देखें तो जितना मालो मवेशी था वो सारा पानी में चला गया है, बह रहा है। यानी कि लोग इस टाइम वहाँ पे कोई लोगों का पुरसाने हाल है ही नहीं। बहुत ज़्यादा है। अभी लोगों की मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि अमवात की क्या पोजीशन है या जो इंजर्ड हैं उनकी क्या पोजीशन है, जो लोग अपनी जानों से चले गए उनकी क्या पोजीशन, ये अभी कंफर्म। ये तो अभी बारिश हो रही है, पता भी नहीं चलेगा। अभी रात है, साथ रात का तो आपको पता है। अच्छा, यहाँ तक भी काम नहीं रुका है। अभी जो कैंट एरिया है वहाँ पे मालूमात ये आ रही है कि कैंट एरिया में कैडेट कॉलेज में भी पानी चला गया है। अच्छा, अल्लाह पाक रहम फरमाए, लेकिन जो मालूमात आ रही हैं। फिर वहाँ पे जो छावनी, इनके कैंट और छावनी का एक एरिया है, वो भी सारा ज़ेरे आब आ चुका है, ये बताया ये जा रहा है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन 100% हमें नहीं है कि कितनी उसकी क्या पोजीशन में है और क्या नहीं है। अच्छा, आगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नाला ज़फ़रवाल से आ रहा था, इसके दरमियान जितने भी 200 गांव थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, छावनी और कैंट का एरिया भी हो गया। लेकिन मामला ये है कि अभी पसरूर सिटी जो है, जो पसरूर सिटी के अंदर का एरिया है, वो बहुत बड़ा सिटी है और बहुत सारे उसमें घर हैं, लोग बहुत सारे। अब वो बेचारे, उनकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं। अच्छा, क्योंकि इस टाइम किसी भी लम्हे उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उस्मान भाई, ये एक मामला लोगों को हम चले साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान आजमाइश से गुजर रहा है। बहुत मुश्किल। देखें, पहाड़ों का सरकना, बड़ी बड़ी चट्टानों का पानी के अंदर। हमने कुरान में सुना था कि पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे रुई के गोले। अच्छा, आपने गौर किया है कि ये जो पानी अभी दरिया हमने बहते देखे हैं, पत्थरों के दरिया, उनमें ना बड़ी बड़ी चट्टानें,
یقین مانے ایک ایک گھر پہ ایک ایک پتھر آ کے پڑا ہوا ہے جو کہ گھر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے بھی تھا کہ نہیں. بالکل ایسے بہت بڑے اس بڑے کے پتھر نیچے جو لوگ تھے وہ دبے ہوئے ہیں ابھی بھی. یہ یعنی کہ یہ ایک خوفناک پوزیشن ہے. بے گناہ لوگوں کی اموات کا ہونا. دیکھیں یہ اب میں آپ کہیں گے کہ اس کو اس سے جوڑ رہا ہے, یہ جو بچے بھی فوت ہوئے ہیں سیالکوٹ کے ہی بچے تھے نا وہاں پہ. دیکھیں یہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم کہتے ہوتے تھے کہ یار جب اللہ ناراض ہوتے ہیں یا بے گناہ کوئی قتل ہوتا ہے تو آسمان سرخ ہو جاتا ہے. یہ ہم نے نا بچپن میں باتیں سنی تھی, لیکن یقین میں نے اب تو روزانہ ہی یہ ظلم ہو رہے ہیں نا. اللہ پاک ہمارے لوگوں پہ رحم فرمائے. کھانے کے لیے پہلے نہیں ہے, پہننے کے لیے کئی لوگوں کے پاس کپڑے پہلے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس ذرائع معاش کا ذریعہ ہی نہیں ہے, اور اوپر سے اللہ پاک کی یہ جو آزمائش ہے. دیکھیں ہم تو اسے آزمائش ہی کہیں گے, بہت بڑی آزمائش ہے مسلمان ہم, لیکن بڑی خطرناک اور کریٹیکل پوزیشن ہے. پانی ایسے یار جدھر دیکھ رہے پانی ہے. مجھے بتائیں ہمارے جو ادارے ہیں کیا ان کو نہیں پتا جس ٹائم پہ یہ ریم گارڈن بن رہا تھا اس ٹائم پہ کیا پریڈکشنز نہیں ہو رہی تھی؟ مطلب یہ جو اپنا میکانزم ہے اس کو نہیں چیک کرتے کہ کون سی جگہ پانی آ سکتے نہیں آ سکتا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ, یہ کلاؤڈ برسٹ تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک قسم کا نالے کا پانی ہے جو کہ انڈیا سے پانی پاکستان کے اندر آیا. انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, اب پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. پہلے یہ سلسلہ انڈیا میں سٹارٹ ہوا. جی انڈیا میں ہوا, انڈیا ہی. دیکھیں انڈیا کے پاس جب پانی زیادہ ہوا نا تو دیکھیں نہ انڈین عوام کا قصور ہے نہ پاکستانی عوام کا قصور ہے. یہی بات ہے بالکل. انڈیا کی عوام بھی ہماری طرح بیچاری ابھی پتہ نہیں کس کس کرب سے گزری ہے, لیکن جو ان کا حکمران مودی ہے, مودی کا کام بنتا تھا کہ پہلے ایک دن دو دن پہلے اس چیز کی ہمیں الرٹ جاری کر دیتا کہ یہ بھائی آپ لوگ اپنے معاملات کو سیو کریں کچھ کریں, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا اس نے لاسٹ موڈ پہ اطلاع دی تھی, لاسٹ موڈ پہ دی تھی, تب کچھ ہو نہیں سکتا تھا, تب کچھ ہو نہیں سکتا. اسی پانی کو ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ریلیز کیا جاتا تو آج یہ مسئلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریلیز کرتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کا بھی جو عوام ہے نا وہ اس ٹائم اس کی سرکار سے بہت تنگ ہے, لیکن مجبوری ہے. ابھی جو موجودہ کرنٹ پوزیشن ہے اس میں کل تک کلیئر ہوگا. ایک تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کرم فرمائے اور بارش کسی وجہ سے رک جائے. بالکل ایسے, کیونکہ ابھی بارش کا مزید ہونا یہ مزید نقصان کا پیش خیمہ ہے. بالکل سر پہ چھت نہیں ہے. جو آپ نے بات کی کہ جو پانی آیا تو جو یہ رحیم گارڈن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو پہلے دیکھیں یہ جو قدرتی آفات ہیں نا سر, پانی کدھر رخ کر لے. اب دیکھیں پسرور سٹی ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پسرور سٹی تک پانی آیا ہے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پسرور سٹی بھی ڈسٹرب ہوا ہے. پھر یہ بھی فرسٹ ٹائم ہے کہ جو بنیر کے اندر پانی, آپ کو پتہ ہے نہ وہاں پہ کوئی جھیل تھی نہ کوئی دریا تھا کچھ تھا, ایک اللہ پاک کا امر ہوا اور پانی آ گیا. وہ گلگت بلتستان کو آپ دیکھیں جہاں پہ وہ واقعہ ہوا ہے وہ بھی پورا کو پورا دیکھیں وہ. اچھا وہاں پہ اللہ نے کرم کیا کیا, ایک نوجوان جو اوپر وہ مویشی چرانے گیا ہوا تھا اس نے وہاں پہ محسوس کر لیا, بکروال تھا, اس نے وہاں سے فون کیا, بلکہ اس نے زنیر نے باقاعدہ پوچھا ہے کہ بھائی وہاں پہ کون سی سروس تھی, اس نے کہا ایس کام کی. کیوں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ سروسز ہی نہیں ہے پہاڑوں میں, اس نے کہا جی ایس کام کی سروس تھی, اس کی ذریعے اس نے کال کی. اس کال کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور اللہ پاک نے ان سب کی جانیں بچا لی, ورنہ وہ تو پورا گاؤں مٹ گیا, پورا گاؤں مٹ جاتا. اچھا سوتے میں مٹ جاتا, کیونکہ یہ سوتے میں کام ہو جانا تھا. تو اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے. لیکن اس ٹائم جو کرنٹ پوزیشن سیالکوٹ کی ہے عثمان بھائی, میں نے آپ کو ساری تفصیل بھی بتا دی ہے. تو میں پاکستانی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے, اللہ پاک ہمیں ان آفات سے بچائے, اللہ پاک ہمیں ان معاملات سے بچائے. پاکستان اس ٹائم بڑی کریٹیکل پوزیشن سے گزر رہا ہے. اچھا یہ جو سارا ہے, اب کے پی کے کی گورنمنٹ کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اتنے سال سے حکومت کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو فلفل کر دیا جائے گا؟ ظاہری بات لوگوں کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. انشاءاللہ ہوگا. کے پی کے میں بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں لوگ بڑے مطمئن ہیں, سروسز سے لوگ مطمئن ہیں. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں, ابھی پنجاب کا تو آپ کل کی اور پرسوں کی ڈیٹ میں دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. دیکھیں اس حوالے سے ہمیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید بھی وہ کرنی چاہیے جو بنتی ہو. بالکل ایسے میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. کیوں اگر گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ہم ابھی مزید ہم دیکھیں گے کہ 2 دن کے اندر گورنمنٹ کیا کیا انیشیٹو لیتی ہے. وہ جو لے گی ہم عوام سے اس کی ڈسکشن بھی کریں گے, عوام کو آگاہ بھی کریں گے. لیکن میں پھر ایک بار اس لمحے پہ اس ٹائم پہ
پاکستانی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا کریں اپنے معصوم بچوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ان کے مال و اسباب کے لیے. اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے نا تو جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ کوئی ایسے اعمال ہیں، میں یہی کہوں گا کہ شاید جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب معاملات پیش آ رہے ہیں، اس موقع پہ اللہ پاک ہماری امت پہ رحم فرمائے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ پاک اس امتی ہونے کے صدقے اللہ پاک ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیں. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ نے کچھ چیزیں ہمیں بتائیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس ٹائم پہ نقصان کا تخمینہ لگانا پاسبل نہیں ہے، اور یہ نقصان کتنا زیادہ ہوگا کیونکہ ابھی وہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے، مزید پانی بھی آ رہا ہے، سیلاب بڑھ رہا ہے. اس ٹائم پہ دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ خیر خیریت سے یہ جو آزمائش ہم پہ ہے ختم کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.